ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ علم سیکھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے ہیں مزاج گرم؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ناظرین کرام، اچھی نیتوں کے ساتھ سوالات کرنے چاہیے۔ سوال یہ علم کی چابی ہے۔ سوال سے کم علمی اور جہالت کا معیوب وصف یہ دور ہوتا ہے۔ سوالات جب کیے جاتے ہیں تو سوال کرنے والے کو بھی ثواب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جواب دینے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی، اور ایسی مجلس محفل سے محبت رکھنے والوں کو بھی اس پر ثواب ملتے ہیں۔ اور سوال کے ذریعے سے کئی طرح کا علم وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہو، یا سوال وہ اسی طرح معافی ضمیر جو کچھ دل میں ہے وہ بیان بھی کر سکے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن کسی دوسرے کے سوال کرنے کی وجہ سے کئیوں کو علم پہنچ جانا، یہ تو ایک یقینی سی بات ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی سوال کرتا ہے اور اس کا جواب ملتا ہے تو پھر وہ کئی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی مجلس کو، محفل کو، ایسے حلقہ ذکر کو کہ جس کے اندر آپس کے اندر مذاکرہ علم ہو رہا ہو، آپس کے اندر علم سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمائے تھے۔ آپ انہی میں ہی تشریف فرما ہو جاتے، اور پھر یہ خود ایک روایت میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو یوں علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، اور حسب حال علم سیکھنا تو یہ ہر آدمی کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد پر اور عورت پر فرض ہے، تو اس سے مراد ہی یہی ہے کہ جس کی جب ضرورت ہے تو اس وقت تو وہ لازمی طور پر فرض ہو جائے گا کہ اس علم کو وہ سیکھے، سمجھے۔ علم نہیں ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو سوال کرو اہل علم سے، علماء سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔ تو یہ ہمیں خود قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم سیکھنے والا بھی بنائے، اور درست جو شریعت کا علم ہم سیکھیں، سمجھیں۔ مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور وہ علم کی باتیں آگے پہنچانے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام سید نعیم شاہ ہے، اور میرا آپ سے آج یہ سوال ہے کہ الیکٹرونکس کا کام ہے جیسے ہمارا، تو اس میں قسطوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، بہت سے لوگ ناجائز کہتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک چیز کی اپنی جو قیمت ہوتی ہے اس میں مطلب جائز منافع جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ قسطوں پہ اگر کوئی مانگتا ہے یا دیتے ہیں تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھا کے ہوتی ہے، اس میں نفع زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں ذرا آپ شرعی رہنمائی فرمائیں۔ جی، یہ سوال کئی مرتبہ ہمارے مختلف انداز سے چل چکا ہے، کبھی بائک کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، اور اب یہ پلاٹس وغیرہ تو زمینیں تو قسطوں پر خریدتے ہی ہیں عام طور پہ لوگ، لیکن اب ہر چیز کے اندر موبائل بھی، آئی پیڈ بھی، الیکٹرانکس ایٹم بھی، ایئر کنڈیشن بھی، اور ایل ای ڈی ٹی وی، جو کچھ بھی کہیں تو قسطوں کا ایسا میرا خیال جال بچھا ہوا ہے
کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی لوگ خرید لیتے ہیں. بہرحال اس میں ایک پوائنٹ عام طور پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی یہ حاضر موقع 50,000 کی چیز ہے، وہ ہمیں 60 کی ملتی ہے یا 65 کی ملتی ہے، یہ سود ہوگا کیا ہے، اور قسطوں پر اوورآل خرید و فروخت کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مہنگائی بڑھی آتی ہے تو لوگ جو ہے وہ کیش کے اندر چیزیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر ادھار پر عموماً جو ہے وہ خریدتے ہیں، اور اس کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ایک ہے کہ ادھار آپ یکمشت ادھار بعد میں ادا کریں، اور ایک یہ کہ آپ قسط وار جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرتے رہیں. تو چونکہ جو شخص ہوتا ہے جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مال تو یکدم چلا جاتا ہے، لیکن اس سے مال جو ہے وہ وصول ہونا ہوتا ہے 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، سال بعد. تو یقیناً اس وقت تک جو ہے وہ کرنسی بھی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، خود اس مال کی اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. مختلف جو ہے وہ ایکسپیکٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر لوگ اس کی قیمت زیادہ جو ہے وہ رکھ کر بیچتے ہیں. تو بنیادی طور پر شرعی اعتبار سے کسی چیز کی قیمت کیش میں جو ہے وہ کم ہونا اور ادھار یا قسطوں پر اس چیز کی قیمت ہی زیادہ ہونا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک کہ یہ موبائل ہے، یہ کیش کے اندر 15,000 کا ہے، اور یہی موبائل جو ہے وہ ادھار کے اندر 25,000 کا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کے موبائل کی قیمت ہی آپ بڑھا رہے ہیں. صحیح. کسی اور چیز کی قیمت نہیں ہے بلکہ موبائل کی ہی قیمت ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، ذہن میں ہوتی ہے کہ کیوں اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے، اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ ادائیگی قسطوں کے اندر ہوگی، لیکن جو قیمت طے کی جا رہی ہے وہ بہرحال موبائل کے بدلے میں ہی کی جا رہی ہے. تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا، وہاں چیز کی قیمت نہیں بڑھائی جاتی، وہاں کہا جاتا ہے بھائی دیکھیں چیز تو 15,000 کی ہے، یہ 15,000 کی رہے گی. اگر آپ جو ہے وہ یہ 10 مہینے کے اندر ادائیگی کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ 1,000 روپے اور دینے ہوں گے. 12 مہینے میں ادائیگی جو ہے وہ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو 1,200 دینے ہوں گے. 24 مہینے میں ادائیگی کریں گے تو آپ کو اوپر 2,400 روپے جو ہے وہ دینے ہوں گے. اس بنیاد کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور کسی ایک چیز پر لاک جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ یا لاک کر بھی لیتے ہیں تو ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ بڑھے گی تو ہر مہینہ جو مدت کے مقابلے میں جو ہم نے قیمت آپ کو بتائی ہے اس اعتبار سے وہ قیمت بڑھتی رہے گی. تو وہاں در حقیقت چیز کی قیمت نہیں بلکہ چیز کی قیمت ایک رکھ کر اس کے اوپر مدت کے مقابلے میں جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ طے کی جا رہی ہوتی ہے، وہ سود ہے، اس کو اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تھوڑا سا سمجھنے کا ہی جو ہے وہ فرق ہے، لوگوں کا انداز جو ہے وہ اس چیز کو خرید و فروخت کرنے کا جو انداز ہے اس میں تبدیلی ہے. قریب قریب ہی دونوں چیزیں ہیں کہ آپ چیز کی قیمت ہی جو ہے وہ ایک طے کر لیں، اور ایک یہ کہ آپ چیز کی قیمت جو ہے وہ تو کیش والی ہی طے کر کے آپ مدت کے مقابلے میں قیمت کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. فرق کہاں پڑے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر میں کسی شخص سے اس چیز کی قیمت جو ہے وہ طے کر لیتا ہوں کہ یہ 25,000 روپے ہے اور میں آپ سے 25 مہینے کے ادھار پر جو ہے وہ لے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں اگر میں اس کو 30 مہینے پر بھی قیمت ادا کرتا ہوں، اولا تو مجھے لیٹ نہیں کرنا چاہیے، جو معاہدہ کیا اس کی پاسداری کروں، لیکن اگر بالفرض کسی بھی وجہ سے میں لیٹ کر دیتا ہوں تو میرے اوپر کوئی پینلٹی نہیں لگے گی، میں 25,000 ہی دوں گا جو قیمت طے ہوئی ہے، اگر وقت دیر ہوئے. لیکن اگر میں جو ہے وہ چیز کی قیمت جو ہے وہ زیادہ طے نہیں کرتا بلکہ چیز 15,000 کی رکھ کر اس کی مدت کے مقابلے میں جب قیمت طے کرتا ہوں تو وہاں پر لوگ پینلٹی چارج کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ 25 کے بجائے 26 مہینے دیں گے تو 1 مہینے کا آپ اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرسٹ دیجیے گا، گویا کہ 27ویں مہینے دیں گے تو اتنا بڑھ جائے گا، 28ویں مہینے دیں گے تو اور اتنا بڑھ جائے گا. تو یہ در حقیقت مدت کے مقابلے میں جو ہے وہ قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ وقت طے ہو جانا ضروری ہے، وقت طے ہو جانا بھی ضروری ہے اور قیمت بھی ایک لاک ہونا ضروری ہے. آپ نے ایک بروشر پکڑا دیا سر اس کے اندر ساری قیمتیں لکھی ہوئی، یعنی 1 سال کی بھی لکھی ہوئی ہے، 12 مہینے کی بھی لکھی ہوئی ہے، 14 مہینے کی بھی، 20 مہینے کی بھی، 25 مہینے کی بھی. اب آپ کتنے میں دیں گے، جتنے میں دیں گے اس حساب سے آپ کو جو ہے نا وہ ادائیگیاں کرنی ہوں گی. ابھی طے نہیں ہو رہا کہ آپ کتنا جو ہے وہ دیں گے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. ہمیں وقت بھی طے کرنا ہے اور آج ہی اس چیز کی قیمت بھی فکس طے کرنی ہے. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو اب ایسی صورت کے اندر اس چیز کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیٹ ہونے کی صورت میں کوئی پینلٹی بھی چارج نہیں کی جائے گی. اور بعض چیزیں قسطوں میں وہ ہوتی ہیں جس میں انشورنس وغیرہ شرط ہوتی ہے،
جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے بائک ہے، کار ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان میں انشورنس شرط ہوتی ہے، تو انشورنس جو ہے وہ ناجائز و گناہ ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ آپ کی کوئی پرچیزنگ آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس طرح کی کوئی ناجائز شرط اگر نہ ہو، چیز کی قیمت مقرر کریں، وقت مقرر کر لیں، کسی قسم کی کوئی پینلٹی کچھ نہ ہو، تو ایسی صورت میں ادھار خرید و فروخت میں یا قسطوں میں خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی خلاصہ یہی نکلا کہ جس کو عوام سمجھنے کہ یہ شاید غلط ہے، جی، وہ عام طور پہ غلط نہیں. وہ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو اس کے ارد گرد بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں جسے عوام سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو حق ہے نا ہمارا، آپ کس لیٹ کر رہے ہیں تو حق ہے ہمارا کہ ہم آپ سے اس کے اوپر پینلٹی چارج کریں. نہیں کریں گے تو سامنے والا وقت کے اوپر ادا نہیں کرے گا. در حقیقت وہ غلط ہے، اس سے بچنا ضروری. ٹھیک ہے. اور پھر کئی لوگ تو آگے اور بھی اس کی مزید چیزیں انہوں نے شرائط نامہ بنایا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نہیں دی تو ہم آپ کا سامان اٹھا لیں گے. جی، اور یہ ہم ان کی کوئی ان کے لیے ہم ان کو کوئی شے نہیں دے رہے کہ جو قسطیں نہیں دیتے یا لوگوں کی رقمیں نہیں دیتے وہ غلط کرتے ہیں. اگر ان کو قدرت طاقت موجود ہے تو پھر تو وہ ظلم اور ناجائز اور گناہ کر رہے ہیں. اور یہ اس صورت میں تو ان کو بالکل بھی یعنی تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے. ایک تو آپ کا وعدہ ہو چکا، دوسرا آپ پر یہ قرض ہے اور آپ اس قرض کی ادائیگی جو ہے وہ اس طریقے سے آپ ان کو جو بھی آپ کا شیڈول طے ہوا ہے اس کے مطابق آپ کریں. لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں دونوں جانب یہ ضرور دیکھنا چاہیے. بالخصوص جو یہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ کسی عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے وہ ویریفائی کروائیں. ان کو ضرور آپ دکھائیں. اگر اس میں کوئی غلط شک ہے تو اس کو آپ نکال دیجئے. تو پھر بھی آپ کہیں کہ اس کے بغیر ہم کر ہی نہیں سکتے تو بھائی آپ نقد کا ہی کریں. پھر آپ قسطوں کا کام ہی نہ کریں. اگر آپ نے اس میں ناجائز چیزیں ایڈ کرنی ہیں تو پھر آپ قسطوں کا کام پھر آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ پھر نقد میں ہی کام کریں اور جائز طریقے سے کریں. اچھا، ایک تو چلے یہ نفس مسئلہ ہو گیا. اور ان چیزوں کے اندر عام لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب جیسے سیلری ایک محدود سیلری لوگوں کی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کوئی اگر بالفرض 1 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے مہینے کا تو وہ 1 لاکھ ہی آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب اگلے مہینے وہ ڈائریکٹ 10-20 پہ چلا جائے گا، اس سے اگلے مہینے وہ 30 پہ چلا جائے گا. جو عام ہمارے احباب ہیں کہ جو جس تھوڑا سا سپیس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 20,000 روپے میری سیلری میں سے بچ رہے ہیں، تو کچھ تو کمیٹیاں بیسیاں ڈالتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں میں کوئی چیز ہی خرید لوں. جب بیسیاں بھرنی ہے تو اس سے بہتر ہے کسی چیز کے اندر ہی پیسے لگا دیا جائے. یہ عام طور پر ایسے مواقع پر آ کر بعض اوقات پھنس بھی جاتے ہیں غیر ضروری چیزوں کی خریداری کرنے کے بعد. ایک اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس سے اچھے ماڈل کا موبائل لینے کے چکر میں، اس اچھے ماڈل کی گاڑی لینے کے چکر میں، اور ہوتے بالکل آخری سٹیج پر ہیں، تو اب وہ یہ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ دونوں جانب سے مسائل آتے ہیں. یعنی قسط نہ بھرنا. اب یکدم مہنگائی جب ہوئی تو جی، جو 80,000 میں گزارا کر رہا تھا تو اس کا بجٹ 90,000 میں چلا گیا، تو اب اس کو 20,000 نکالنا ہی مشکل ہو گیا. کرنا کیا چاہیے ایسے لوگوں کو؟ در حقیقت قرض اور ادھار سے بچنا چاہیے اور انسان کو قناعت والی صفت جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے. احادیث مبارکہ میں بھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قناعت کی دعا فرمائی اور قرض سے پناہ بھی مانگی. قرض سے پناہ بھی مانگی. تو یہی چیز اختیار کرنی چاہیے کہ انسان کے پاس جو ہے اسی پر اکتفا کرے. کیونکہ خواہشات تو وہ ہیں کہ وہ ختم نہ ہونے والی ہیں. صحیح. تو لہٰذا انسان کو چاہیے جو ہے اس پر قناعت کرے، اس میں سے جو بچا لے، پھر اس بچے ہوئے میں سے جو ہے وہ ضرورت کے مطابق چیز لے. اگر آپ یہ کریں گے کہ پہلے بچائیں نہیں بلکہ پہلے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ چیز خرید لیں، تو وہی آپ والی بات کہ پھر آپ کا اپنا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. پھر ایسی صورت میں مزید قرضوں میں گرنے یا جو ہے وہ کسی سے مانگ اور دیگر مزید چیزوں آگے کی طرف جو ہے وہ پڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے. تو لہٰذا بچنا چاہیے، حتی الامکان قرضوں سے جو ہے وہ انسان کو بچنا چاہیے. اپنے اوپر قرض جو ہے وہ لے کر کبھی بھی مرنا نہیں چاہیے. قرض لے کے ظاہر ہے اس طرح کے مسائل تو جتنی طاقت ہے استطاعت ہے خریداری اسی ہی اعتبار سے کرنی چاہیے اور اپنی چادر کو دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے، جو عام طور پہ لوگوں میں یہ معروف ہے. تو ان چیزوں کا بر خیال شادی کے مواقع ہوں، کوئی بھی ہوں، خوشی کا موقع ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی خوشی کا موقع ہے تو کسی نہ کسی طرح کر لیں.
صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بحر شریعت میں یہ بات لکھی کہ شادی کے اور بے جا رسومات کی وجہ سے لوگ قرض اور پھر قرض بھی سودی قرضوں میں پڑ گئے. یہ تو چلو ایک خرید و فروخت تھی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب کہیں خرچ ایسے اخراجات کے معاملات ہوتے ہیں شادی میں تو کہتے ہیں بعد میں دے دیں گے، وہ قرضے اور پھر سودی قرضوں کے اندر یعنی گناہ والے کاموں میں وہ پڑ جاتے ہیں. تو یوں اور اس کی زیادہ سختی اور وعید وہ روایات کے اندر بیان کی گئی. ان چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں اور سامنے والا اس پہ یقین نہیں کرتا، تو اس کو یقین دلانے کے لیے قسم کھانا کیسا؟ ٹھیک ہے. مزید. میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا اپنی وائف کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بچہ ہے اس کی نا کھوپڑی نہیں ہے، تو میں اسی بارے میں رہنمائی دینا چاہ رہا ہوں آپ کی. وہ کہتے ہیں آپ اس کو نا بھائی ختم کروا دیں بجائے اس کے کہ آپ بعد میں پریشان ہو. جی کیا فرماتے ہیں؟ پہلا سوال ہمارا سچ بولتے ہیں لیکن سامنے والا یقین نہیں کرتا تو قسم کھا لیں. قسم بلا وجہ اٹھانا یا بات بات پہ قسم اٹھانا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہاں ضرورت کے مطابق کسی کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے آپ قسم جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کی قسم بھی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. پھر اس کی بات کا لوگ جو ہے وہ قسم کے ساتھ بھی اعتبار نہیں کرتے کہ یار یہ تو جو ہے وہ ہر بات پہ جو ہے وہ قسم اٹھا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے قسم کی جو ہے وہ کثرت سے بچنا چاہیے، اور بہت ہی زیادہ ضروری ہو تو جو ہے وہ قسم اٹھانا چاہیے. سامنے والا یقین کرے نہ کرے، آپ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ مکمل کر دیں. اب وہ اس کی مرضی ہے کہ یقین نہ کرنے والے قسم پر بھی بسا اوقات جو ہے وہ یقین نہیں کرتے. ہاں جہاں شرعی اعتبار سے ضروری ہو کہ آپ کے اوپر قسم عائد ہو رہی ہو تو پھر وہاں پر آپ کو اپنے آپ کو بری الذمہ ہونے کے لیے قسم اٹھانی ہوگی کہ وہاں اگر آپ قسم نہیں اٹھائیں گے تو آپ پر الزام ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا فیصلہ بھی کوئی عام تو نہیں کرے گا نا، کس سے قسم لینی ہے، کس سے قسم ہے، کس پر گواہ ہے. وہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مفتیان کرام ہی جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نارمل کوئی بات کر رہے ہیں سامنے والا یقین نہیں کر رہا، کسی کا اس سے حق کا کوئی تعلق نہیں ہے، حق ثابت نہیں ہو رہا، کوئی مالی نقصان والا معاملہ نہیں ہے، تو نہ کرے یقین، آپ قسم بھی نہ اٹھائیں. کیا ضرورت ہے ایسی چیزوں میں قسم اٹھانے کی؟ اور عام طور پہ بار بار آپ قسم اٹھائیں گے یا بار بار اپنے آپ کو سچا کرنے کے لیے آپ ان کے سامنے بات کریں گے تو اس میں بھی ایک طرح کا وہ شک پیدا ہو جاتے ہیں. اور لوگ یعنی میں عوامی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اس کی قسموں کو بھی نہیں مانتے اور اس کی قسم اٹھانے پر بھی اعتبار نہیں کرتے. تو اس کا بالکل غور کرنا چاہیے. اچھا، یہ الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بچے میں کوئی ایسا مرض ہے. اور جی اللہ پاک جو ہے وہ اولاً تو ان کے جو بھی معاملات ہیں اس میں آسانی فرمائے، خیر فرمائے، اور چونکہ دعاؤں سے بڑے کام جو ہے وہ بدل جاتے ہیں تو دعا کریں، روحانی علاج بھی جو ہے وہ اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ بہتر معاملہ فرمائے گا. فقط الٹرا ساؤنڈ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یوں حمل ضائع کروانے کی اجازت شرعی اعتبار سے نہیں ہے. کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ شروع کے اندر ہوتی ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ درست جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا اس طرح جو ہے وہ حمل ضائع کروانے کی فقط اس بنیاد پر اجازت نہیں ہے. ہاں اس چیز نے بننا ہی نہیں ہے، دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، قدرتی طور پر وہ خود ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان خود ایک جو ہے وہ جان کو مارے اس کی ہرگز اجازت نہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں ابھی کوئی خاص عذر بھی نہیں پایا جا رہا کہ کسی کی جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، مزید کچھ ایس ایم ایس سے چلیں سوالات لیتے ہیں. عورتیں اپنے سر کے بال بیچ دیتی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سر کے بال یا کہ جسم کے کوئی بھی بال جو ہے وہ بیچنا، چاہے عورتیں بیچیں یا مرد بیچیں یا جیسے نائی جو ہے وہ ہمارے بال کاٹ کے بیچے، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت بلکہ اعضاء کے علاوہ بھی جیسے انسانی بال ہیں، دانت ہیں، ان کی بھی خرید و فروخت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. انسان جو ہے وہ محترم ہے، مکرم ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. تو انسان کی ایک عزت ہے، اللہ پاک نے اسے وہ عزت مقام جو ہے وہ معاشرے میں دیا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیچی نہیں جا سکتی، بیچی نہ جائے، ادھر ادھر رکے. بیچی جائے گی تو کل کو تو انسان دوسرے انسان کو اس چیز کو بیچنے کے لیے مار ڈالے گا. تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ خرید و فروخت ہی سراسر باطل ہے، اور اس کے بدلے میں ملنے والا مال بھی جو ہے وہ حرام مال ہے، ناپاک مال ہے. تو ہرگز جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ انسانی بالوں کی خرید و فروخت کریں. اور عورتوں کے لیے اس اعتبار سے زیادہ بھی مسئلہ ہے کہ عورتوں کے بالوں کا بھی پردہ ہے.
اگرچہ وہ ان کے جسم سے جدا ہو گئے، جب بھی انہیں غیر محرم دیکھیں یہ جائز نہیں ہے. تو اسی لیے عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے بالوں کو، جو ان کے بال کنگوں میں بھی نکلتے ہیں، اسے چھپائیں یا تو کسی جگہ زمین میں دفنا دیں. غیر محرم مرد کی نظر جو ہے وہ ان بالوں پر نہیں پڑنی چاہیے. تو لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کا بھی پردہ کر رکھیں، اپنے جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ غیر مردوں کو پیش ہرگز نہ کریں، اور بیچنا ویسے بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صرف بال ہی نہیں، انسانی پارٹس وغیرہ جی، دیگر تمام چیزیں جو ہے گردے، جو ہر چیزیں چیز جو ہے وہ، کوئی بھی چیز بیچنا انسان کی جائز نہیں. عجیب قسم کے بعض اوقات ایسے دھندے ہی کہنا چاہیے کہ اب تو سنا ہے کہ کچھ اغوا کار بھی ایسے ہیں کہ وہ پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ اغوا کرنے کے بعد کسی کو آگے کام پہ یا کوئی اور معاملات کرنا، اب یہ باقاعدہ ان کے اعضاء نکالے جاتے، درست ٹھیک ان کے اعضاء نکال کر اور ایسی سرجری کروا کر، اور اس کے بعد ان کے اعضاء کو آگے بیچ دیا جاتا ہے، اور مہنگے داموں. ظاہر ہے جو گردہ کسی کو چاہیے ہوگا یا کوئی لینا چاہ رہا ہے، اور ادھر بیچنے والے بھی موجود ہیں. تو اس طرح کے اچھا بعض اوقات ایسے ہم سننے میں آتے، سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں کہ ہم اپنا گردہ بیچنا چاہ رہے ہیں، مہنگائی ہے تو اس لیے گردہ بیچ دیتے ہیں. ان کو کیا اجازت ہوتی ہے اس طرح؟ ہرگز اجازت نہیں. انسان کا جسم اللہ پاک کی جانب سے اس کے پاس امانت ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنا جائز اس کے لیے نہیں ہے. تو ایسا کرنے والے جو ہے بیوقوف بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ایسا کرنے کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بہن پوچھنی ہے کہ ہمارا گھر وہ قبرستان کے قریب ہے، تو میں جب وہاں سے ہم گزرتے ہیں تو ان مردوں کو سلام کر کے ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں. قبرستان نہیں جاتے، قبرستان جانا عورت کے لیے منع ہے، لیکن قریب ہے تو کیا کریں؟ اور گزرتے ہوئے کوئی بھی جو ہے وہ گزر رہے ہیں راستے میں قبرستان جو ہے وہ آتا ہے، تو خواتین کے لیے بھی قبرستان کی دعا پڑھنا اور مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. جی مزید سوالات. سر میرا یہ مسئلہ تھا کہ ہم آن لائن کام کرتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، یہ باہر کی کمپنی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم وغیرہ بنانی پڑتی ہے، جیسا کہ ہماری جوائننگ وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے تقریباً 1600 روپے اس کی جوائننگ ہوتی ہیں. تو اس سے ہم اگر ٹیم وغیرہ بناتے ہیں تو لوگ ہمارے ساتھ ایڈ ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ افطار مطلب کہ سود کے خاتے میں آتا ہے، کہ یہ چیزیں سود میں ہوتی ہیں، یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں. کیونکہ ہم جس انسان کو ضرورت ہوتی ہے، آج کل کام وغیرہ مل نہیں رہے ہیں، تو جس انسان کو ضرورت ہوتی ہے ہم اسے جوائن کرواتے ہیں، وہ اس میں سے ارننگ وغیرہ کرتا ہے. تو اس کے بارے میں پلیز ہمیں سمجھا دیجیے. ٹھیک ہے. یہ سوال آن لائن مارکیٹنگ کے حوالے سے، جب سوال آپ ریکارڈ کروا رہے ہوں، بھیج رہے ہو، تو اپنے ٹی وی کی آپ آواز میوٹ کر دیا کریں، اس کو بند کر دیا کریں، ورنہ ہماری آوازیں آپ وہ بھی واپسی بھیج ہی رہے ہوتے ہیں ہمیں. تو خیر آن لائن نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ جو انہوں نے سوال کیا وہ تو کافی مبہم سا ہے، لیکن اس سے جو ہم سمجھ سکے ہیں وہ یہی ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے نیچے ایک پوری ٹیم جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں. وہ ٹیم جو کام کرتی ہے یا اس کے ذریعے سے کمپنی کو جو فائدہ ہوتا ہے، در حقیقت اس کا پروفٹ اوپر والے سب افراد کو جو ہے وہ ملتا ہے. اب بنیادی طور پر اس طرح کی بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر منظر عام پر آئیں، چونکہ ان کمپنیز کے اندر در حقیقت بزنس کوئی نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ جو ہے وہ ایک وقت گزارنے کے بعد فلاپ ہو جاتی ہیں اور سب کا پیسہ لے کر جو ہے وہ ڈوب جاتی ہیں. پیسہ کیا، کسی کا پیسہ اس طور پہ تو نہیں لگا ہوا ہوتا. ہر ایک سے سب سے پہلے تو یہ ایک رجسٹریشن فیس یا اپنی کوئی پروڈکٹ بیچنے کی فیس لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس کے کام کی ہے نہیں ہے، بس خامہ خواہی کی وہ ایک پروڈکٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی قیمت مارکیٹ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو چونکہ در حقیقت یہ پیسہ پھنسانے والا جو ہے وہ سارا گاہک یا کسٹمر پھنسانے والا ایک پورا نظام ہوتا ہے کہ آپ ایک کسٹمر کو جو ہے وہ پھنساتے ہیں، پھر وہ کسٹمر اپنے ان پیسوں کو واپس کرنے کے لیے وہ 10 کو اور پھنساتا ہے کہ 10 کو وہ پھنسائے گا تو اس کے اپنے پیسے جو ہے وہ مل جائیں گے. پھر ان میں سے ہر ایک آگے 10 کو پھنسائے گا، کیونکہ ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے پیسے ریکور جو ہے وہ کرنے ہیں. تو یہ ایک پورا جو ہے وہ طریقہ کار چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں اگر کمیشن کے اعتبار سے بات کریں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ کمیشن در حقیقت آپ کے کام کا ہوتا ہے. میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے تو میں اس کا کمیشن تو لے سکتا ہوں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی گاہک ڈھونڈ کر لے کر آیا، لیکن اب میں ایک مرتبہ آپ کو میں نے جو ہے وہ انصاف سے متعارف کروا دیا، آپ کی ان کے ساتھ ڈیل کروا دی، تو میرے لیے یہ اس ڈیل کا کمیشن تو جائز ہے.
لیکن آپ نے آگے 10 افراد کو مزید جو ہے وہ کمپنی کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، ان 10 افراد کا کمیشن میرے حق میں جائز نہیں ہے کہ میں نے ان 10 افراد کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ کمیشن کے اصولوں کے تحت یہ کمیشن آگے جو ٹرانسفر ہوتا ہے یہی جائز نہیں ہے۔ مزید اس میں جو ابتدائی طور پر رجسٹریشن فیس وغیرہ ہوتی ہے اس کی شرعی حیثیت بھی ناجائز کی ہے، اور بھی اس کے بہت سارے جو ہے وہ ناجائز پہلو ہیں۔ تو اس کے اوپر دارالفتہ اہل سنت کا تفصیلی فتویٰ آپ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور مزید اگر کوئی ان ڈیٹیل جاننا چاہیں تو مفتی علی اصغر صاحب کی کتاب ہے GMI کا ممبر بننے کی شرعی حیثیت، اس کتاب کو بھی آپ ان ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ مختلف GMI تو آج سے تقریباً میرے خیال 15 سال پہلے کی جی مختلف ہے، اس سے پہلے ایک بزناس کمپنی آئی تھی اور مختلف جو ہے وہ کمپنیز، اور آج بھی اس وقت جو ہے وہ فورسیج اور مختلف ناموں سے جو ہے وہ یہ کمپنیاں آتی رہتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں، اور کئی کمپنیز وہ ہیں جن کے اندر شروع کے اندر ہی SECP جو کہ پاکستان کی جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، وہ باقاعدہ اپنی ویب سائٹس کے اوپر ان کمپنیز کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ سے بھی عوام کو منع کرتی ہے، اور جتنے بھی بزنس مین ہیں جو واقعی حقیقی بزنس مین وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ فراڈ ہے، یہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو پھنسانے کی جو ہے وہ ایک اسکیمیں ہوتی ہیں، اور یہ ایک عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، پھر کسی نئے نام سے آتی ہیں، نئے نام سے۔ اور اچھا انہوں نے بڑا بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں نہیں جی وہ تو سولر سسٹم کا کام کر رہے ہیں تو بڑے بڑے پینل لگ رہے ہیں، اچھا ایک آیت نہیں جی ان کی تو بکریوں کا کام ہے، ہم تو بکری خریدتے ہیں باقاعدہ، اور بکریوں کی آگے نشو نما تو آپ جا کے دیکھیں بڑے بڑے کیٹل فارم ہے۔ اچھا بھائی کوئی مختلف گائے لے کر آ جائیں گے، کوئی جانوروں کا بھی، یعنی لوگوں کے ایسی نفسیات سے کھیل لیتے ہیں جی کہ آپ چاہیں آپ کی وہ بکری لے جائیں آپ نے، ورنہ وہ بکری کھڑی ہے، اس کے بعد 6 مہینے بعد وہ بالکل انہوں نے بکریوں کو بھی ایسا آٹو سسٹم پہ کیا ہوا ہے کہ 6 مہینے بعد 3 بچے، اور پھر یوں ہے تو پھر آگے یہ آپ کی اس میں ہم آپ کو بچت دیں گے تو پھر اس کے دودھ سے آپ کو یہ فائدہ مل جائے گا، یعنی ایک کاغذی کاروائی پوری ہے اس میں، اور سامنے والا بھی کہتے ہیں ہاں یار ٹھیک ہے ہم اس میں، لیکن جب وہ لے لیتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملے گا جب تک میں نے 4 نہیں پھنسائے، وہ پھر ان پہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس نے تو اب کوئی اگر پھنس بھی گیا بالفرض، اب آپ خود سوچیں آپ پریشان ہیں، اب آپ اپنا نکالنے کے لیے 4 کو پھنساتے ہیں، وہ 4 اپنا نکالنے کے لیے 16 کو پھنسائیں گے، تو اس طرح تو یہ ایک جال ہے جس میں لوگ پھنستے رہتے ہیں۔ جو شروع کے لوگ ہیں ان کو کچھ فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ان کو جب فائدہ مل رہا ہوتا ہے تو پیچھے والے دیکھا دیکھی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، نہیں یہ مولانا صاحب منع کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کیوں یہ ہمیں روک رہے ہیں۔ لیکن آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ کو کسی کمپنیوں کے حوالے سے نہیں پتا تو آپ دارالفتہ اہل سنت میں آ جائیں، آپ کو بتائیں گے کہ کتنے ایسی کمپنیاں آئیں اور آ کر چلی گئیں، ان کا نام و نشان ہی نہیں اس میں، اور ان میں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے وہ ان کی حالت اور کیفیت اب کیا ہو چکی ہے۔ تو لہذا اس چیز سے ضرور وہ خیال رکھنا چاہیے، کاروباری تلاش کرنا چاہیے، نوکری تلاش کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ نوکری نہیں ہے، آج کل حالات ایسے ہیں، مانتے ہیں حالات ایسے ہیں، لیکن اس میں ایسے تو نہیں معاملات کرنے چاہیے کہ خود بھی پھنسے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی ان چیزوں کے اندر ہم پھنسا لیں، تو ان سے بہرحال اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سوال ہے SMS میں کہ ایک عمرہ مکمل کرنے کے بعد اگلے ہی دن دوسرا عمرہ کریں ہیں تو دوسرا عمرہ کرنے پر سر کے بال تو ہے ہی نہیں، کیا کٹوائیں کیا کریں؟ جی دوسرا عمرہ دوسرے دن کریں یا اسی دن آپ جو ہے وہ کریں تو بہرحال آپ کو جو ہے وہ گنجے سر پر استرا جو ہے وہ پھروانا ہوگا احرام سے باہر نکلنے کے لیے، استرا ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یوں نہیں کر سکتے کہ اب ایک دن میں بھی بعض کا 2 عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور بعض تو ایسے بھی ہمت والے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا 3 عمرے ایک ہی دن میں 3 عمرے کہہ رہے کہ میں نے کیے ہیں، اور میں نے کہا بھائی آپ نے 3 عمرے کر لیے اپنے اس شیڈول میں، اور اتنا سا تو ٹائم تھا، واپسی تھی ہماری 2015 کی بات ہے، تو وہ گئے اور ایک عمرہ کیا، پھر دوسرا عمرہ کیا، تو واپسی آ رہے تھے، اب بالکل تھکن بھی تھی اور کیفیت ہے، تو اب اس دن ہی واپسی ہے تو ان کو کہ پنجاب سے ان کی والدہ نے بولے اماں نے فون کر دیا تھا کہ نہیں وہ فلاں کے نام سے تو کرنا تھا، وہ آپ نے کیا ہی نہیں، تو وہ پھر فوراً وہاں سے دوبارہ پھر گئے، اور انہوں نے اسی طریقے سے کر کے تو 3 عمرے بھی کر لیتے ہیں۔ بہرحال ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے ہر مرتبہ حلق پر یا اس طرح پھرانا، تو اب 2-3 بھی ہوں نکلے گا تو کچھ نہیں، پھر بھی جی پھر بھی جو ہے وہ حلق یعنی سر پر جو ہے وہ اس طرح پھروانا ضروری ہوگا، مرد کے لیے یہ ضروری، یعنی یہ اب ظاہر ہے اور
چھوٹی چھوٹی جو تقسیر کرتے ہیں کہ ہم 3-4 بھی رہیں گے، تھوڑے تھوڑے کرتے ہیں. ابھی مجھے ریاض سے کسی کا فون آیا تھا، رابطہ کیا تھا انہوں نے کہ ہماری کمپنی میں جو نا وہ حلق الاؤ نہیں ہے، گنجا ہونا الاؤ نہیں ہے، یا ان کی جو بھی جاب تھی کہ اس میں بال نظر آنے چاہیے. تو اب عمرہ بھی کرنا ہے ان کو، کیا کریں گے ایسے فرد، کیا کریں گے؟ تو تقسیر ہو سکتی ہے، یعنی چوتھائی سر کے بال جو ہے وہ ایک انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کٹوا سکتے ہیں، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب کہ بال اتنے بڑے ہوں. اگر بال آپ کے چھوٹے ہو گئے، مثال کے طور پر آپ نے پہلے عمرے کے اندر ہی مشین پھروا لی، تو اب دوسرا عمرہ جو ہے وہ قصر سے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو پھر بہرحال حلق ہی کروانا ہوگا. بعض اوقات ایسے کچھ مشہور شخصیات کو لوگ دیکھ لیتے ہیں اور دنیاوی طور پر جو ہے یار عمرہ بھی کرنے گئے تھے، عمرہ کر کے آئے پھر بھی ویسے ہیں، تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ یار کہ عمرہ ہے تو یہ گنجے کیوں نہیں ہوا، تو گنجے یہ تو نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ وہ بھی ہے. تو لوگوں نے اس کو، اور صفا مروہ پہ پتہ نہیں، شاید آپ نے دیکھا ہو کہ بعض اوقات حج کے موقع پہ تو ہے کہ جب آخری دن کے یا رمی کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں یا اس وقت، تو کئی لوگ تھوڑے تھوڑے کاٹ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے تھوڑے تھوڑے کاٹ دیے کہ صفا مروہ پہ بھی لوگ ایک دوسرے کو جی وہ کہہ کینچی رہے لے تھے کے جو ہے وہ کھڑے بس آپ اتنا کاٹ لیں. اور اسے تو تقسیر یہ یعنی چوتھائی احتیاطاً تہائی کر لینا چاہیے، یعنی سر کے 3 حصے کر کے اس کا ایک حصہ ہے 33% آپ جو ہے وہ کہہ لیں. اصولاً تو 25% ہے کہ 25% بالوں کا جو ہے وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ کٹ جانا، یہ جو ہے وہ احرام سے باہر نکلنے کے لیے ضروری ہے، جبکہ بال آپ کے اتنے بڑے ہوں. اور اگر اتنے بڑے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کو حلق ہی کروانا ہوگا. ٹھیک ہے. اور بعض کے پہلی مرتبہ اتنے بڑے ہوتے ہیں، دوسری مرتبہ اتنے نہیں ہوتے. جی تو پھر دوسری مرتبہ ان پہ حلق لازم ہو جائے گا. اب حلق لازم ہو جائے گا. بہرحال کچھ حل ہیں، جتنا ہو سکتا ہے وہ علماء بھی آپ کو بتائیں گے کہ جہاں تک پاسبل ہے تو آپ وہ کر لیں، لیکن جہاں ممکن ہی نہیں ہے تو وہاں پھر ایسا معاملہ نہ کیا جائے جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے. اور افضل پھر بھی حلق ہی ہے، یعنی گنجا ہونا یہ افضل اور زیادہ ثواب، اگرچہ تقسیر سے یعنی ایک پورے کے برابر اپنی چوتھائی بال کاٹ لینے سے وہ احرام والا واجب اس کا ادا ہو جائے گا اور احرام کے معاملات میں اس کے ختم ہو جائیں گے. لیکن اس کے علاوہ ویسے بھی حلق جو ہے وہ زیادہ ثواب کا کام ہے، تو ایسے معاملات کے اندر حلق ہی کروانا چاہیے. اور بار بار کریں تو پھر بار بار اپنے سر پر اسی طرح جو ہے وہ پھیرائے. عورتیں اگر بار بار عمرہ کرتی ہیں تو وہ وہی بال کاٹتی رہیں گی. ان کے لیے جو ہے وہ بال کاٹنے کا ہی حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ انگلی کے ایک پورے کے برابر جو ہے وہ اپنے بال جو ہے وہ کاٹتی رہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال؟ میرا نام محمد ہارون ہے. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ جیسا کہ ہم قبرستان جاتے ہیں میت لے کر تو قبر کے اندر انگلی سے لکھا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبر کے اندر انگلی سے لکھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ قبر کی دیواروں پر بسا اوقات جو ہے وہ بعض لوگ جو ہے وہ انگلی سے جو ہے وہ کلمہ طیبہ وغیرہ جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. برکت کے لیے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. یوں ہی مرحوم کے جو ہے وہ پیشانی کے اوپر یا سینے پر لکھا جاتا ہے یا کفن پہ لکھا جاتا ہے، تو ایسے مقامات پر انک یا روشنائی سے نہیں لکھا جاتا بلکہ شہادت کی انگلی سے لکھا جاتا ہے. تو یہ سب برکت کے لیے ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی جو ہے وہ حرج نہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی روشنائی بھی نہیں ہوتی؟ جی روشنائی وغیرہ سے لکھنا بھی نہیں ہوتا، اور یہ سب شہادت کی انگلی سے لکھتے ہیں. جی. غیر مؤکدہ سنتیں، ان کا کیا طریقہ ہے؟ غیر مؤکدہ سنتیں جو ہے وہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت والی ہیں تو آپ دوسری رکعت پر جب بیٹھیں گے تو اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور جو ہے وہ دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر تیسری کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ثنا سے آغاز کریں گے اور ثنا کے بعد جو ہے وہ پوری نماز جو ہے وہ مکمل کریں گے. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں یہی فرق ہے کہ غیر مؤکدہ میں آپ دوسری پر درود بھی پڑھ لیتے ہیں اور تیسری کے شروع میں ثنا پڑھتے ہیں، جبکہ مؤکدہ کے اندر جو ہے وہ آپ درود نہیں پڑھ سکتے بلکہ اتحیات پڑھ کر آپ پر کھڑا ہونا لازم ہوتا ہے، اور تیسری کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. جی. مزید سوال؟ سوال یہ ہے، میرے پاس 4 کنال زمین ہے اور وہ میں اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاشت کرتا ہوں. کچھ نہ کچھ اس میں سے 1-2 کنال میں گندمی میں کاشت کرتا ہوں، تو کیا عشر ہوگا؟ ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی زمین کا ہے کہ کتنی زمین پر ہو تو عشر ہوتا ہے ورنہ عشر نہیں ہوتا؟
عشر کے لیے نصاب نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ اتنی زمین پر یا اتنی پیداوار ہوگی تو جو ہے وہ عشر ہوگا، نہیں، بلکہ جو بھی پیداوار ہوگی، جتنی بھی زمین پر پیداوار ہوگی، بہرحال اس کے اوپر عشر لازم ہوگا۔ تو اگرچہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے گندم اگا رہے ہوں، اگرچہ کاروبار کے لیے نہیں آپ اگا رہے، اگرچہ آپ جو ہے وہ اپنے جانوروں کے چارے کے لیے اگا رہے ہیں، جب بھی بہرحال اس جو پیداوار ہے اس کے اوپر عشر دینا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، چاہے اپنے جانوروں کے لیے کسی بھی مقصد کسی بھی کے لیے، چیز کھانے پینے کے، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی یہ سوال ہے کہ شہروں کے اندر جو گھر ہوتے ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ گھر میں کوئی جگہ صاف بھی نہیں ہوتی، تو نماز کے لیے کیا کریں؟ صاف نہیں ہوتی، یہ اصل میں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ صاف نہیں ہوتی، صاف جگہ جو ہے وہ گھروں میں ہوتی ہیں، اور رکھنے والے بہرحال جو ہے وہ چھوٹے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر نہیں ہوتی تو رکھنی چاہیے، کوئی ایک جگہ جو ہے وہ ایسا کوئی ایک کمرہ یا کوئی جو ہے وہ گھر کا ایک حصہ ایسا رکھا جائے کہ جس کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھا جائے۔ اگر کبھی ناپاک ہو بھی جائے کسی بچے وغیرہ کے ذریعے سے، اس کے پیشاب وغیرہ کے ذریعے سے، تو اسے دھو کر جو ہے وہ پاک کر لیا جائے۔ تو بہرحال گھر کے اندر مسجد بیت بنانی چاہیے تاکہ خواتین بھی وہاں پر جو ہے وہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں اور ماہ رمضان کے اندر اعتکاف بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، عام نارمل استعمال کی جگہ کی ہم بات کریں کہ گھر میں کمرہ ہے، اس میں بچے سو رہے ہیں، یہ سب سوتے ہیں، کچھ کامن ہوتا ہے، یا بعض اوقات بہت جگہ اور بھی کم ہو کہ کامن میں بھی اتنی جگہ نہیں ہے، تو کچن میں کچھ جگہ ہے، سمجھنے کے لیے کہ ناظرین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کوئی صاف ستھرا الگ سے کمرہ ہے تو وہی نماز پڑھنے کے لیے، اب کچن میں ہی کوئی مصلی ڈال کے نماز پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، کچن پاک صاف جگہ ہے، کچن کے اندر آپ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت جو ہے وہ نہیں۔ یوں ہی جیسے برآمدہ ہے، یہ گمان، اچھا یہ بھی بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے، یا بڑی خواتین ہوتی ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے کسی بچے نے کچھ کیا ہو، تو فقط ہو سکتا ہے کہ بنیاد پر ہم کسی بھی چیز کو ناپاک جو ہے وہ نہیں قرار دے سکتے، تو وہ سب جگہ پاک ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس جگہ کے بارے میں معلوم ہے کہ بھئی یہاں بچے نے پیشاب کیا تھا، تو وہاں بھی اگر آپ وہ پیشاب سوکھ گیا ہے اور آپ وہاں پہ مصلی ڈال کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو بھی جو ہے وہ حرج جو ہے وہ نہیں، جبکہ بو وغیرہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آ رہی۔ اور عمومی طور پر گھروں کے اندر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ مصلی بچھا کر ہی جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ ہاں، جب آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ فرش کے اوپر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا، وہ بھی جبکہ وہاں پر اگر پیشاب سوکھ گیا تو بھی کوئی حکم نہیں، وہ پھر پاک ہو جائے گا جبکہ وہ فرش ہو۔ ہاں، مسئلہ وہاں آتا ہے جہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہو یا ریگزین بچھی ہوئی ہو، تو پھر اب اگرچہ وہ سوکھ بھی گیا تو اب آپ ڈائریکٹ اس پر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اب آپ کو جو ہے مصلی بچھا کر ہی نماز پڑھیں۔ کوئی بھی موٹا کپڑا یا کوئی مصلی ایسا۔ اور جو گھر گاؤں دیہات میں کافی لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تو زمینیں کچی ہوتی ہیں، وہ لیپ کرتے ہیں، باقاعدہ وہ مٹی سے لیپ کرتے ہیں، تو اس میں گوبر بھی شامل ہوتا ہے، وہ خشک بھی، اور یہ ساری چیزیں، یہ کئی گھروں میں ایسا ہے، اوتاق قسم کے جو بنے ہوتے ہیں، تو عام طور پہ دیہاتی زندگی میں تو یہ ہے، تو یہ لوگ کیا کریں؟ اگر گوبر اس کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، وہ بالکل مٹ نہیں گیا، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اب وہ جگہ جو ہے وہ ناپاک ہے، ناپاک ہی رہے گی، اس میں موٹا کپڑا، یعنی اب اس میں وہی کہ مصلی بچھا کر جو ہے وہ، جب وہ سوکھی ہوئی ہے نیچے جگہ، تو اب آپ اس کے اوپر مصلی بچھا کر بہرحال جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا ایسی جگہوں کے اوپر پھر پڑھنے والے بسا اوقات وہ جو تخت سنا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ اس تخت کے اوپر بڑی عورتوں کے لیے تو یہی ہے، وہ تخت وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، مصلی بھی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو نے یہی بتایا کہ نیچے ہم ایک کپڑا بچھاتے ہیں اور اس پہ مصلی بچھاتے ہیں تاکہ بار بار یہ مصلی بھی ہمارا آلودہ نہ ہو، یا اس طرح کی وہ چیزیں۔ تو یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے، لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں، فون کر کے پوچھتے بھی ہیں، تو یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کیونکہ سوال سے ایسا لگا کہ کوئی جگہ ہی نہیں نماز کی، تو یعنی پھر نماز یوں ہی چلی جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ نماز کو قضا کرنا، ایک وقت کی بھی قضا کر دینا جان بوجھ کر، تو یہ سخت حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اور یہ تو امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ جی، پچھلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا، ان کے لیے یہی تھا کہ وہ جو مخصوص عبادت کی جگہ ہوتی تھی ان میں ہی جا کے وہ اپنی عبادت کر سکتے، لیکن اس امت کے لیے ہم جو ہے وہ کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ اچھا سفر میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مٹی کو بھی، سفر میں جو ہے وہ مسجد نہیں ملی، نماز کہاں پڑھے؟ یہی ان کو کہا جاتا ہے کہ فٹ پاتھ ہے سر، پورا ارد گرد جو ہے وہ خالی جگہ موجود ہے، آپ گاڑی سائڈ میں پارک کیجیے، نماز کا وقت جب جا رہا ہے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج ہی نہیں۔ تو یہ اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ جو ہے وہ سہولت دی گئی کہ جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پانی
نہیں میسر وضو کے لیے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا اس امت کے لیے اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. یعنی نماز کی جگہ مسجد یعنی نماز پڑھنے کے قابل ہے، اور اس سے نماز کہیں بھی پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. ان کو اپنی شرائط کے مطابق قبلہ رو کی طرف ہو کر، اور پھر دیگر جو اس کے تقاضے ہیں تو آپ ان کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے. نمازی بننا یہ تو ہر ایک کو ضروری ہے، یعنی اپنے بچوں کو بھی اس کی جتنی محنت سے کوشش سے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، ٹیوشن جانا ہے بچوں نے تو مائیں میرا خیال ہے سب کچھ قربان کر دیں گی، لیکن بچے کا ٹیوشن وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بچے کا عذر کب تک کفیل صاحب متحقق ہو. بچہ کہ نزلہ ہے، بخار ہے، تو مائیں بتا دیں گی اس کو کہ آپ کو کیا ہے، کس کیفیت کا ہے اور کس حد تک ہے. لیکن جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو ان کا بہرحال ماں کو بھی اور والد کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. خود بھی نمازیں پڑھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.